بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ کیا آپ سب نے اس سے پہلے کبھی غور کیا کہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ میں نے زمین اور آسمان کو صرف 6 دنوں کے اندر بنایا اور 7ویں دن اپنے عرش پر جا کر ٹھہرا۔ اسلامی تعلیمات میں ایک ہفتے کے 7ویں دن یعنی جمعہ کو یوم السبت کہا گیا ہے، یعنی سب سے برکت والا دن اور باقی دنوں کا سردار۔ حرم کعبہ یعنی اللہ کے گھر کا طواف کرنے کا حکم بھی 7 مرتبہ دیا گیا ہے اور 7 مرتبہ صفا و مروہ کی پہاڑی کے چکر لگانے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اسی طرح حج کے دنوں میں شیطان کے ہر ایک علامتی پلر کو 7 مرتبہ کنکریاں مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ جسے قرآن کریم اور توحید کی بنیاد کہا جاتا ہے اور یہ اتنی اہم ہے کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے وقت مسلمان ہر رکعت کے اندر اسے پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر کل 7 آیات ہیں اور 21 حروف ہیں جو 7 اور 3 کا ملٹیپل ہے۔ 7 سال کے بچے کو ہر صورت میں نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا ہے، اور جنت اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں اور ان کے 7 درجات ہیں۔ سورہ الطلاق آیت 12 کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے 7 آسمان اور انہی کے برابر 7 زمین بنائی جس کے اندر اس کا حکم اترتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے زمین پر 7 مضبوط آسمان یا آسمان کی تہ بھی بنا دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے فرعون مصر کو خواب کے اندر 7 موٹی اور 7 دبلی پتلی لاغر گائے دکھائی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر 7 راتیں اور 8 دن تک عذاب کی آندھی کو چلائے رکھا۔ یہی نہیں بلکہ رینبو یعنی قوس قزح میں 7 بنیادی رنگ ہیں جن سے باقی رنگ بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میوزک کے بھی 7 بنیادی سر ہیں۔ زمین پر 7 بر اعظم ہیں اور 7 ہی سمندر موجود ہیں۔ آخر نمبر 7 کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ ہمیں قرآن کریم کے ہر واقعے کے اندر اور دنیا و کائنات کی بناوٹ کے اندر ہمیں ہر جگہ دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے؟ یقیناً اس نمبر کے اندر کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے جسے ہم لوگ ابھی تک نہیں جانتے۔ پیارے ناظرین، قرآن کریم میں نمبر 1 کے بعد نمبر 7 سب سے زیادہ بار ریپیٹ ہوا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری کائنات کا نظام سب اٹامک لیول سے لے کر کائنات کی ترتیب تک ایک خاص قسم کی میتھمیٹیکل نمبرز کی ترتیب سے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور یہ میتھمیٹیکل نمبرز اس کائنات کی ترتیب کی زبان ہے، اور ہماری کائنات فیبناچی نمبر یا گولڈن ریشو کی ترتیب پر بنی ہے جسے لیونارڈو آف پیسا نے متعارف کروایا۔ اور یہ ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک نمبر کا اسکوائر لیں اور اس کے ساتھ اسی سائز کا ایک اور اسکوائر لیں، اور اس کے ساتھ 2/2 کا اسکوائر جوڑ دیں، اور اس کے بعد 3/3، 5/5 اور پھر 8/8 کا جوڑ دیں۔ اب ہم اگر بالکل اسی ترتیب کو اسی طرح سے بڑھاتے جائیں تو یہ ایک خاص قسم کی اسپائرل شیپ بنتی ہے جسے ہم کہتے ہیں گولڈن ریشو یا فیبناچی نمبر۔ یہ وہ ترتیب ہے جو ہمیں اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم ایک پچھلے نمبر کو اگلے 2 نمبر کے اندر شامل کرتے جائیں، اور حیرت انگیز طور پر پودوں کے پتوں سے لے کر پھولوں یعنی ہر پودے، جانور اور خود انسان کے جسم کے اندر بھی بالکل یہی ترتیب موجود ہے اور اسی اسکوائرل پیٹرن کو فالو کر رہی ہے، جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا بھی صرف ایک خدا ہے جس نے اس پوری کائنات کی ترتیب بالکل ایک جیسی رکھی ہے کہ ہمیں کائنات کے ایک خالق یا ایک ہی سوچ کا پتہ دیتی ہے۔ کچھ سال ہی پہلے فارمولہ کی مدد سے انسانوں نے اس ترتیب کی کھوج لگانے کی کوشش کی تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک اہم ترین جھلک نظر آئی کہ یہ کتنے پرفیکٹ انداز کے اندر سوچ سمجھ کر بنائی گئی ہے، جیسے کوئی انجینئر بلڈنگ بنانے سے پہلے اس کا نقشہ بناتا ہے تاکہ یہ بلڈنگ ٹھیک رہے اور اپنی جگہ پر ٹکی رہے۔ اور ہمیں آج تک یہ نہیں پتا کہ کائنات کے اندر ترتیب موجود کیوں ہے، بس یہ پتا ہے کہ یہ موجود ہے۔ بالکل ایسی ہی جیسے نمبر 7 کو اسلامی تعلیمات سے لے کر زمین و آسمان کی ہر ایک ترتیب کے اندر دیکھتے ہیں، مگر اب تک یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے کیا خاص لاجک ہے، کیا میتھمیٹیکل وجہ ہے۔ پیارے ناظرین، اسلامی اسکالرز کے لیے اور سائنسدانوں کے لیے نمبر 7 آج تک ایک مسٹری یعنی ایک پہیلی ہے جس کا اب تک کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ شاید اب تک ہم انسانوں کا دماغ ایڈوانس لیول پر نہیں جا سکا کہ اس کی گہرائی کے اندر اتر سکے، اور یقیناً مستقبل کے اندر ہم انسان اس کے متعلق کوئی نہ کوئی کھوج ضرور لگا لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی کائنات پر غور و فکر کریں اور اس کی ترتیب پر غور کریں تاکہ اس کی ذات کو پہچان سکیں۔ اس لیے وہ بار بار انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہم نے دنیا و کائنات کے نظام کے اندر اور دن اور رات کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔
پھر اللہ فرماتا ہے کہ نظر اٹھا کر اس کائنات کو دیکھو تو تمہیں اس کے اندر کوئی خامی نظر نہیں آئے گی، یہ بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل اللہ کی ذات کی طرح۔ قرآن کریم علم کے علاوہ نمبر کی ترتیب کے لحاظ سے ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں تو لفظ سزا 117 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، جبکہ لفظ معافی 234 بار۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ کہو، یہ کہو کا لفظ 332 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے، یعنی 332 بار، اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا یہ لفظ بھی 332 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے۔ حیرت انگیز طور پر لفظ دنیا اور آخرت کی زندگی دونوں 115 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں، اور اسی طرح شیطان اور فرشتے دونوں کا ذکر پورے قرآن کریم کے اندر 88 ٹائمز ہوا ہے، یعنی 88 مرتبہ۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جنت اور جہنم دونوں کا ذکر 77 ٹائمز، جبکہ زکوٰۃ اور برکت کے لفظ دونوں 32 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ اسی طرح موسم بھی، سردی اور گرمی دونوں کی صورتیں پورے قرآن مجید میں 5 مرتبہ بیان ہوئی ہیں۔ پیارے ناظرین، لفظ مرد اور عورت دونوں کو 23 مرتبہ پورے قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے بھی لاجک ہے کہ انسان کی تخلیق کے وقت بایولوجیکل طور پر ایک بچہ 23 کروموسومز اپنی ماں سے اور 23 کروموسومز اپنے باپ سے لیتا ہے، اور ایک انسان کے اندر ٹوٹل 46 کروموسومز یعنی 46 کروموسومز ہوتے ہیں، اور ہر کروموسومز انسان کے کیریکٹر اور اس کے جسم کو ڈیولپ کرتا ہے۔ کیا یہ بھی محض ایک اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ زندگی اور موت دونوں کا ذکر 140 ٹائمز کیا گیا ہے۔ پورے قرآن کریم کے اندر زمین کا ذکر 13 ٹائمز جبکہ سمندر کا ذکر 32 ٹائمز کیا گیا ہے۔ جب ان دونوں نمبر کو جمع کریں تو یہ 45 بنتا ہے۔ اب زمین کے ذکر یعنی 13 کو 45 سے ڈیوائڈ کریں تو یہ 28.88% بنتا ہے۔ اس طرح اگر سمندر کے ذکر یعنی 32 کو 45 سے ڈیوائڈ کریں تو یہ 71% بنتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل زمین کا 28.8 حصہ خشکی پر جبکہ 71 حصہ سمندر پر ہے۔ اللہ اکبر! کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک محض اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ قرآن کریم میں ایسے بے تحاشا معجزات ہیں جو کہ اس کتاب کو اللہ کا کلام اور اس کائنات کو اس کی تخلیق ثابت کرتے ہیں، مگر صرف عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، باقیوں کے لیے جن کی آنکھوں پر پٹی، اور ان کے لیے سب کچھ صرف یہ ایک محض اتفاق ہے، جیسا کہ ان کا دنیا میں آنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو دین محمدی پر قائم رکھے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں، اور مزید اسلامی معلومات اور واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔